السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم کتاب کا سبق پڑھیں گے اور جو اصول حدیث کا ہمارا سبق ہے وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آج آپ کے سامنے دو باب عرض کرنے ہیں، دونوں بابوں کے اندر ایک ایک حدیث پاک ہے، تو بہت مختصر سبق ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے محفوظ کرنا ہے۔ پہلا باب ہے باب الوضوء مما یشرب منہ السباع والطلغ فیہ۔ باب الوضوء مما یشرب منہ السباع، سباع کہتے ہیں درندے کو، والطلغ فیہ، منہ ڈالنا، درندوں کا پانی کے اندر منہ ڈالنا، ایسے پانی سے وضو کرنے کا کیا حکم ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ باب الوضوء مما یشرب منہ السباع والطلغ فیہ، باب ہے وضو کے بارے میں اس پانی کے ذریعے سے جس پانی میں سے درندوں نے پیا ہو یا اس میں منہ ڈالا ہو۔ اس پر حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک کو بیان کیا، اس حدیث پاک کے الفاظ دیکھیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب بن ابی بلتۃ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم خرج فی رکب فیہم عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حتی وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا۔ روایت کے الفاظ دوبارہ دیکھیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی عن یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب بن ابی بلتۃ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم خرج فی رکب فیہم عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب یا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے حضرت امام محمد بن ابراہیم بن حارث التیمی سے، انہوں نے یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب بن ابی بلتہ سے یہ روایت کو بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سواروں کے ہمراہ چلے، جن میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ چلتے چلتے ایک حوض پر پہنچے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوض کے مالک سے پوچھا کیا تمہارے اس حوض پر درندے بھی آتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے اور حوض والے سے فرمانے لگے ہمیں اس بارے میں کچھ نہ بتانا، ہمیں اس بارے میں کچھ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کبھی ہم یعنی انسان پہلے حوض پر آ جاتے ہیں اور کبھی ہم سے پہلے جانور حوض کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں۔
حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے یحییٰ بن عبد الرحمن کے حوالے سے روایت کو بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ہمراہ جا رہے تھے. اس قافلے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ایک حوض پر پہنچے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوض کے مالک سے سوال کیا کہ آپ کے اس حوض پر درندے بھی آتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوض والے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، او حوض والے، ہمیں اس کے بارے میں بالکل نہ بتانا، کیونکہ کبھی ہم درندوں سے پہلے آ جاتے ہیں اور کبھی درندے ہم سے پہلے پانی پی جاتے ہیں، یعنی سب پیتے رہتے ہیں. تو یہ روایت ہے جس کو امام محمد رحمہ اللہ نے امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے بیان کیا. اب اس میں تذکرہ ہے ایسے حوض کا جس حوض سے درندے بھی پانی پیتے ہیں اور انسان بھی پانی پیتے ہیں. تو اب جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنا چاہا حوض کے مالک سے تاکہ پتہ چلے کہ کہیں درندوں نے گندی چیزیں کھانے کے بعد اس پانی کے اندر منہ تو نہیں مارا کہ جس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو گیا ہو، نجس ہو گیا ہو، پھر ہم کیا اس پانی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں جب انہوں نے سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ بھئی ہمیں اس بارے میں نہ بتاؤ، کیونکہ حوض تھا، بڑا حوض تھا جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے. اس کی مفسرین نے اور محدثین نے پھر مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ وہ حوض کتنا بڑا تھا. امام محمد رحمہ اللہ نے بھی آگے تشریح کے اندر بات کو بیان کر دیا ہے، لیکن بہرحال وہ بڑا حوض تھا اور اس حوض میں سے درندے بھی پانی پیتے تھے، انسان بھی پانی پیتے ہیں. ظاہر ہے آسمان کے نیچے حوض موجود ہے اور ڈھکا ہوا نہیں ہے تو ہر مخلوق آئے گی، پانی پیے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، درندے پئیں یا انسان پئیں، کبھی وہ ہم سے پہلے آ کے پی جاتے ہیں اور کبھی ہم ان سے پہلے آ جاتے ہیں اور ہم اس سے پانی پی لیتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. گویا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ درندے پانی پئیں یا نہ پئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اس پر حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے آپ ذرا وہ دیکھیں. قال محمد اذا كان الحوض عظیما اذا كان الحوض عظیما ان حرکت منه ناحیة لم تتحرک به الناحیة الأخرى لم يفسد ذلك الماء ما ولغ فيه من سبع ولا ما وقع فيه من قذر إلا أن يغلب على ريح أو طعم فإذا كان حوضا صغيرا إن حركت منه ناحية تحركت الناحية الأخرى فبلغ فيه السباع أو وقع فيه القذر لا يتوضأ منه ألا يرى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كره أن يخبره ونهاه عن ذلك وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. حضرت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حوض بڑا ہو، ان کان الحوض عظیما، عظیم بڑے کو کہا جاتا ہے، جب حوض بڑا ہو تو پھر یہ حکم ہے ان حرکت، اگر حرکت دی جائے اس حوض کے ایک جانب کو، پانی موجود ہے نا، آپ حوض کے ایک جانب بیٹھے ہاتھ مارے پانی کے اوپر، تو پانی کی حرکت اگر دوسرے کنارے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ بڑا حوض نہیں ہے، یہ چھوٹا حوض ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بڑا حوض ہے تو پھر ایک جانب سے دی گئی حرکت دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ سکتی. اسی کو امام محمد رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اگر اس کی ایک جانب کو حرکت دیا جائے تو دوسری جانب تک حرکت نہ پہنچے تو اس کا پانی نجس نہیں ہوتا، خواہ اس میں سے درندے پئیں اور نہ ہی وہ گندگی سے نجس ہوتا ہے جو اس میں پڑ جائے، مگر یہ کہ گندگی اتنی زیادہ ہو کہ اس کی وجہ سے پانی میں بدبو آنے لگے یا پانی کا ذائقہ بدل جائے، پھر وہ نجس شمار ہوتا ہے. اور اگر حوض چھوٹا ہے
کہ ایک جانب کی حرکت دوسرے جانب تک پہنچ جاتی ہے، پھر اس میں سے درندے پیے یا گندگی پڑ جائے تو وہ نجس شمار ہوتا ہے، پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوض کے مالک کو بتانے سے منع کر دیا، اس کو بتلانے سے روک دیا، اس لیے کہ وہ بڑا حوض تھا، اور یہ سارے کا سارا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ بڑا حوض تھا، بڑے حوض کے متعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھی سننا پسند نہیں کیا، کیونکہ بڑا حوض تھا، پتہ تھا کہ یہ اتنا بڑا حوض ہے، اس میں اگر کسی درندے نے منہ مار بھی دیا، کوئی گندگی اس میں پڑ بھی گئی ہے، تب بھی اس سے فرق نہیں پڑنے لگا، اس لیے کہ یہ زیادہ پانی میں شمار ہوتا ہے، مائع کثیر ہے، مائع قلیل نہیں ہے۔ مائع کثیر ہو تو پھر اس کے ناپاک ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ گندگی سامنے دکھ رہی ہے اور پانی کے ذائقے میں اس کا اثر نظر آ رہا ہے، پانی کے رنگ میں اس کا اثر نظر آ رہا ہے، پھر وہ مائع کثیر نجس شمار ہوتا ہے، غلیظ شمار ہوتا ہے۔ وگرنہ اگر پانی زیادہ ہو، گندگی نظر نہ آ رہی ہو، پانی کے رنگ پر، پانی کے ذائقے پر کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو، تو پھر وہ پانی پاک ہی شمار ہوتا ہے، پھر کسی سے سوال کر کے اس کو ناپاک نہیں بناتے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں نے تو دیکھا تھا فلاں آدمی اس میں گند ڈال رہا تھا تو تم وہاں سے وضو کر رہے ہو۔ سوال کرنے کی حاجت ہی نہیں، کیونکہ پتہ ہے یہ مائع کثیر ہے۔ اور اگر مائع قلیل ہو کہ ایک جانب حرکت دے دوسری جانب حرکت پہنچ جاتی ہے، اب اس میں آپ کو پتہ چل گیا کہ کسی نے گندگی ڈالی ہے یا کوئی مردار جانور اس میں گرا ہوا ہے، کوئی ہلکی پھلکی بھی گندگی اس کے اندر موجود ہے، اب وہ پانی نجس ہی شمار ہوتا ہے، اس سے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی اور کس کا مذہب ثابت ہوا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اس پر میرے خیال سے مجھے مزید بات عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اگر پانی کثیر ہو تو پھر وہ تب خراب شمار ہوتا ہے، نجس شمار ہوتا ہے، جب پانی کے اوصاف تبدیل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، پانی کے یہ اوصاف تبدیل ہو جائیں، پھر وہ مائع کثیر نجس شمار ہوتا ہے۔ اور اگر وہ مائع کثیر نہ ہو، مائع قلیل ہو، پھر نجاست کا پتہ چل جانا ہی کافی ہوتا ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا ذائقہ بدلا ہے یا نہیں بدلا۔ اور مائع قلیل اور مائع کثیر، اس کی ایک توجیہ بیان کر دی ہے کہ آپ ایک جانب سے حرکت دیں پانی کو تو حرکت دوسرے کنارے تک پہنچ جائے تو یہ مائع کثیر ہے، یہ چھوٹا حوض ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک جانب کی حرکت دوسرے جانب تک نہیں پہنچ پاتی تو یہ مائع کثیر ہے، زیادہ پانی ہے، اور یہ بڑا حوض ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حوض پر تشریف لائے تھے وہ بڑا حوض تھا، اور اس کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ نے وضاحت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ حدیث پاک ہے۔ اب اس میں تذکرہ آ رہا ہے رجال الحدیث کے اعتبار سے اگر بات عرض کروں، حضرت امام محمد بن ابراہیم التیمی رحمہ اللہ تعالی کا، قبیلہ بنو تیم سے ان کا تعلق ہے، تیم بن مرہ، اور کثیر الاحادیث نقل کرنے والے تابعی ہیں، بہت زیادہ احادیث انہوں نے بیان کی ہیں، بلکہ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث پاک ہے اس میں بھی راوی حضرت امام محمد بن ابراہیم التیمی ہیں۔ آپ بخاری شریف کو کھول کے دیکھ لیں، بخاری شریف کی پہلے حدیث کے راوی حضرت محمد بن ابراہیم التیمی رحمہ اللہ ہیں۔ 120 ہجری میں ان کی 160 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، 160 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ پھر دوسرا تذکرہ ہے حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب بن ابی بلتہ۔ یحییٰ تابعی ہیں، عبد الرحمن صحابی ہیں، حاتب بھی صحابی ہیں، حاتب بن ابی بلتہ۔
ان کے والد اور ان کے دادا دونوں صحابی ہیں اور خود یہ یحییٰ تابعی ہیں۔ ان کی ولادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی اور ثقہ تابعین میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے دادا حضرت حاتب یہ بدری صحابہ میں شمار ہوتے ہیں اور صاحب الخط ان کو کہا جاتا ہے کہ عرب کے اندر جو چند افراد لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں ایک حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس لیے ان کو صاحب الخط بھی کہا جاتا ہے کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو حضرت یحییٰ نے نقل کیا ہے، حالانکہ حضرت یحییٰ کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے نا کہ ان کی ولادت ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو کیسے بیان کیا؟ تو ان کی یہ روایت پھر مرسل منقطع شمار ہوتی ہے۔ مرسل کی تعریف بھی میں نے عرض کر دی ہے، منقطع کی تعریف بھی عرض کر دی ہے، دونوں کو ملا لیں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسرا تذکرہ ہے سمندر کے پانی کے بارے میں۔ سمندر کے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں امام محمد رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب الوضوء بماء البحر۔ ماء کہتے ہیں پانی کو، بحر سے مراد ہے سمندر۔ باب الوضوء بماء البحر، سمندر کے پانی سے وضو کرنے کا حکم، اس بارے میں باب قائم کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے امام محمد رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک بیان کی، روایت کے الفاظ دیکھیں، اخبرنا مالک حدثنا صفوان بن سلیم عن سعید بن مسلمة بن الازرق عن المغیرة بن ابی بردة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤه الحلال میتته هو الطہور ماؤه الحلال میتته۔ اخبرنا مالک حدثنا صفوان بن سلیم عن سعید بن مسلمة بن ازرق عن المغیرة بن ابی بردة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطہور ماؤه الحلال میتته۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ کی سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ملی کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم سمندر میں سواری کرتے ہیں، سمندر میں سفر کرتے ہیں، انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء، اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے جو ہم لے کر ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں، عطشنا تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، اس کا پانی پاک ہے، الحلال میتتہ، اور اس کا مرنے والا جانور بھی حلال ہے، اس کا پانی بھی حلال ہے، اس کا پانی بھی پاک ہے، اور اس کا میتہ الحلال میتتہ، اس کا مردار بھی حلال ہے۔ سمندر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے صفوان بن سلیم سے، انہوں نے سعید بن مسلمہ بن ازرق سے، انہوں نے مغیرہ بن ابی بردہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کو بیان کیا کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال لے کر حاضر ہوا
کہ ہم سمندر کے سفر پر جاتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو ہم پیاسے رہ جاتے ہیں، کیا ہمیں سمندر کے پانی سے وضو کرنے کی اجازت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، سمندر کے پانی سے وضو کرنے کی اجازت ہے، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا میتہ یعنی مچھلی حلال ہے۔ ٹھیک ہے، میتہ تو سے کیا مراد ہے؟ اس جو پانی کے اندر وجود پاتے ہیں اور پانی کے اندر ہی دفن ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا مرنا جینا پانی ہے، پانی سے باہر نکالیں تو وہ وفات پا جاتے ہیں، یعنی مچھلی۔ تو الحلال میتتہ یعنی مچھلی حلال ہے۔ قال محمد، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ مَاءُ الْبَحْرِ طُهُورٌ كَغَيْرِهِ مِنَ الْمَيَاهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ۔ امام محمد فرماتے ہیں یہی ہمارا مذہب ہے کہ سمندر کا پانی دیگر پانیوں کی طرح پاک ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ اور عام فقہا کا قول ہے۔ اب اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا، اور روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ صفوان بن سلیم۔ رجال الحدیث کے اعتبار سے اگر بات عرض کی جائے، صفوان بن سلیم، یہ حمید بن عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، امام حمید تابعی ہیں، ان کے یہ آزاد کردہ غلام ہیں صفوان۔ ان کی وفات، ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ، ٹھیک ہے، ابو عبداللہ صفوان بن سلیم، اور ان کی وفات ہے 132 ہجری میں، 132 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، یہ صفوان بن سلیم ہے۔ پھر دوسرا تذکرہ ہے سعید بن مسلمہ کا، ان کے نام کے اندر بھی بہت سارا اختلاف موجود ہے، بعض روایات کے اندر سعید بن سلمہ آتا ہے، بعض روایات کے اندر سعید بن مسلمہ آتا ہے، بعض روایات کے اندر سلمہ بن سعید آتا ہے، مختلف قسم کے ان کے نام ہیں۔ بہرحال ان کا جو بھی نام ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام نسائی رحمہ اللہ نے، ابن حبان نے، ابن خزیمہ نے، دیگر محدثین نے ان کو ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے سند کو، روایت کو بیان کر دیا ہے۔ بہرحال ان کے نام کے اندر بے شمار اختلافات موجود ہیں، تو یہ رجال الحدیث کا تذکرہ ہے۔ بہرحال سوال یہاں پہ پیدا ہوا ہے سمندر کے پانی کے بارے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں، لاکھوں کروڑوں جانور ایسے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں، پانی کے اندر نجاست کرتے ہیں، پانی کے اندر ہی مر جاتے ہیں اور اسی پانی کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں۔ تو خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید سمندر کا پانی ناپاک ہو گیا ہو۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سمندر کا پانی ذائقے کے اعتبار سے عموماً کڑوا ہوتا ہے اور سخت کڑوا ہوتا ہے، اوصاف کے بدل جانے کی وجہ سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اتنی کرواہٹ اس کے اندر موجود ہے تو شاید اب یہ پانی ناپاک شمار ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس وجہ سے بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر تو کرواہٹ بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت بھی سنن ابی داؤد میں موجود ہے، میں وہ روایت بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس روایت کی وجہ سے بھی اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يركب البحر الا حاج او معتمر او غاز فی سبیل اللہ، کہ نہ سواری کرو سمندر میں مگر حج کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ فإن تحت البحر نارا، اس لیے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، وتحت النار بحرا، اور آگ کے نیچے پھر دوبارہ سمندر ہے۔ اب یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ اب اس روایت کو پڑھنے کے بعد خیال پیدا ہوتا ہے شاید سمندری پانی کے اندر آگ کے اثرات موجود ہیں، جہنم کے اثرات موجود ہیں، لہٰذا اس کو پھر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی تائید ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ہوتی ہے، جس کو مشکات کی شرح میں بہت سارے محدثین نے بیان بھی کیا ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے، تو اس نے کہا سمندر میں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ما اراہ الا صادقا، میں نے تو اس آدمی کو، اس یہودی کو سچا پایا۔ عمومی طور پر یہودی سچ نہیں بولتے، لیکن اس نے سچ بولا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے نا والبحر المسجور، سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آتا ہے نا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہی سے استدلال ہوتا ہے۔ بہرحال سوال کسی بھی وجہ سے ہو، جواب میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی وہ یہ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایک سوال آ جاتا ہے نا کہ جب سوال کیا کہ وضو کر سکتے ہیں تو اتنا کہہ دینا کافی تھا، جی ہاں وضو کر لو، نعم کہہ دیتے کافی تھا بات کرنا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الطہور ماؤہ، اس کا پانی بھی پاک ہے، الحلال میتتہ، اس کا میتہ یعنی اس کی مچھلی بھی حلال ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی مچھلی بھی حلال ہے۔ اب پانی تو کوئی تھوڑا سا لے کے چلے گا، اس نے تو سوال پوچھ لیا کہ بھی پانی ختم ہو جائے گا تو اب میں کیا کروں گا، تو اس کا جواب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ پانی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس سے تم پاکی حاصل کر سکتے ہو، اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھ لیتے کہ ہم کھانا کتنا ساتھ لے کے جائیں، ظاہر ہے لمبا سفر ہوتا ہے، سمندر کا سفر کوئی چھوٹا تو نہیں ہوتا، آج کل کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو سمندری سفر بہت لمبا ہے بنسبت جہازوں کے اور دیگر اسفار کے، سمندری سفر بہت لمبا سفر شمار ہوتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر تو آج کل والی سہولتیں بھی نہیں پائی جاتی تھیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یرکب البحر فرمایا۔ اب یہ نہیں ایسی نہیں ہے کہ اگر کسی نے سمندر کا سفر کر لیا تو اس نے حرام کام کیا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا اور تم سمندر کے سفر پہ جا رہے ہو، تو یہ نہیں، وہ حرام والی نہیں ہے، بلکہ یہ شفقتاً منع فرمایا ہے کہ خواہ سمندر میں سفر نہ کیا کرو، خوفناک سفر ہے، خواہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالا کرو، زمین کا سفر کرو جہاں تک ممکن ہو سکے، ہاں جہاں بس کی بات نہ ہو وہاں پانی کا سفر کر لو۔ تو یہ شفقتاً نہیں آئی ہے، یہ مکروہ والی یا حرام والی نہیں ہے کہ آپ اس سے یہ استدلال کریں کہ سفر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ بہرحال سفر کے دوران جس طرح پانی کی مجبوری پیش آ سکتی ہے اس کے بارے میں سوال ہو گیا، تو خوراک کی بھی مجبوری پیش آ سکتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سوال کے جواب میں اس پریشانی کا بھی ازالہ کر دیا کہ پانی بھی پاک ہے اور کھانے کی ضرورت پڑے تو اس کی مچھلی بھی پاک ہے، جو جانور ضرورتاً تم نے سمندر میں سے پکڑ کے کھانا ہو تو وہ تم کھا سکتے ہو، تمہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ اب پھر اگلا مسئلہ یہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ کون سا جانور سمندر کا حلال ہے، کون سا جانور حرام ہے۔ یہاں پہ محدثین کی پھر تفصیلی بحث ہوتی ہے، مختلف ائمہ کے مختلف مذاہب یہاں پہ پھر بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم نے روایت آپ کے سامنے بیان کی، روایت میں جو بات ثابت ہوئی ہم نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، اس کے مطابق جو مسئلہ ثابت ہوتا تھا وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ سمندر کی مچھلی حلال ہے، وہ خواہ کسی بھی قسم کی ہو، مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور سمندر کا حلال نہیں۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ الحلال میتتہ سے میتہ سے مراد مچھلی کو لیا گیا ہے، یعنی مچھلی وہ جانور جو سمندر میں پیدا ہوتی ہے، سمندر میں وفات پا جاتی ہے، وہ حلال ہے، اور یہاں مراد صرف اور صرف مچھلی ہے۔ اور بھی کئی روایات موجود ہیں، اور بھی کئی روایات موجود ہیں، آپ کہیں گے تو میں اور روایات آپ کے سامنے لے آؤں گا، لیکن بہرحال اتنی بات یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے نزدیک صرف سمندر کی مچھلی حلال ہے۔ اب کون سا جانور مچھلی ہے، کون سا جانور مچھلی نہیں، یہ آج کا جدید موضوع ہے، آج کا جدید موضوع ہے کہ بہت ساری سمندر سے نکلنے والی مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو آج کی جدید دنیا کہتی ہے کہ یہ مچھلی کی قسم ہے، تو ٹھیک ہے، اگر وہ مچھلی ثابت ہو جائے تو اس کو کھانا بھی جائز ہو جائے گا، اگر وہ مچھلی ثابت نہ ہو تو پھر اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے،
اس سبق کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ عرض کر دیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں۔